بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ جلد اول سے آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث والثلاثون یعنی 33واں سبق آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلے شروع کر لیتے ہیں۔ رأیت ہلال رمضان، رأیت میں نے دیکھا ہلال رمضان رمضان کا چاند، یوم السبت سنیچر کے دن، یوم السبت کہتے ہیں سنیچر کے دن، سیٹرڈے۔ فرحت برؤیت الہلال، میں خوش ہوا، برؤیت الہلال چاند کے دیکھنے سے میں خوش ہوا۔ وصمت اور میں نے روزہ رکھا، یوم الاحد اتوار کے دن، اور میں نے روزہ رکھا اتوار کے دن۔ وما تعبت اور نہیں تھکا میں، قال لی کہا مجھ سے، والدی میرے والد نے، یوم الاثنین کہا، قال کہا، لی مجھ سے، والدی میرے والد نے، یوم الاثنین سوموار کے دن۔ حل انت صائم کیا آپ روزے سے ہو، حل انت کیا آپ صائم روزے سے ہو، یا ماجد اے ماجد، الیوم آج۔ قلت میں نے کہا، نعم ہاں، یا ابی اے میرے ابا جان، ہاں اے میرے ابا جان۔ واصوم اور میں روزہ رکھوں گا، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، کل یوم ہر دن۔ فرح والدی خوش ہوئے میرے والد، ودعا لی بالخیر اور دعا دی مجھے خیر کی، وقال اور کہا، ھذا الشہر یہ مہینہ، شہر مبارک مبارک مہینہ ہے، شہر خیر و برکت برکت اور خیر کا مہینہ ہے، شہر صدقت و عبادت عبادت اور صدقے کا مہینہ ہے، فیہ اس میں یعنی اس رمضان میں، لیلۃ مبارکۃ مبارک رات ہے، ہی لیلۃ القدر وہ لیلۃ القدر ہے، وہی خیر اور وہ بہتر، من الف شہر ہزار مہینوں سے، فیہا اس میں، نزل کتاب اللہ اللہ کی کتاب اتری، نزل اتری، القرآن الکریم مراد ہے قرآن کریم، فی ہذہ اللیلۃ اس رات میں، یقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ، التوبۃ توبہ قبول کرتا ہے اللہ، التوبۃ توبہ، وہو تواب رحیم وہ تواب یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ ماجد مریضہ ماجد بیمار ہوا، یوم الثلاثاء منگل کے دن، یوم الثلاثاء یعنی منگل کے دن وہ بیمار ہوا، فما صام تو نہیں رکھا روزہ، یوم الاربعاء نہیں رکھا روزہ بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا، ویوم الخمیس اور جمعرات کے دن بھی نہیں رکھا، وحزن اور غمگین ہوا، وبکا اور رویا، وقال اور کہا، اصوم میں روزہ رکھتا ہوں، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، علی کل حال کسی بھی حال میں روزہ رکھتا ہوں جمعہ کے دن، علی کل حال کسی بھی وقت یا کسی بھی حال میں۔ قال لہو کہا اس کو، الوالد والد نے، قال کہا لہو اس کو، الوالد والد نے، لا تصم مت روزے رکھ، ھذا الاسبوع اس ہفتے اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، ولا تحزن اور پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، انت مریض آپ بیمار ہو، وما علی المریض اور نہیں ہے بیمار پر، حرج کوئی حرج یعنی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یجوز لہو جائز ہے اس کے لیے، ترک الصوم روزے کا چھوڑنا، ترک کہتے ہیں چھوڑنے کو، تو جائز ہے اس کے لیے ترک الصوم روزے کا چھوڑنا، وقضاء اور اس کی قضا، فی وقت آخر دوسرے وقت میں یعنی دوسرے ٹائم میں اس کو اس کی قضا رکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے یہی جو گردانیں اس میں رکھی ہیں، رآ یرا سے ایسے، ساما یصوم سے ایسے ہی اس کا فعل امر لایا، سم اور فعل نہیں لا تسم، اسی طرح تعیبہ یتعبو سے یعنی تھکنا یہ پیچھے گزر چکا ہے، تعیبہ تھکنا ہو گیا، رآ ہو گیا دیکھنا، ساما ہو گیا روزہ رکھنا، تو یہ فعل امر ہے اسی سے، اتعب تو تھک، اسی طرح مریضہ بیمار ہونا، قبیلہ قبول کرنا، اقبل قبول کر، لا تقبل قبول مت کر، حزینہ غمگین پریشان ہونا، جائز ہے اسی سے مضارع ہے یجوز، تو ایسے ہی اس کے انہوں نے ماضی اور مضارع لائے، اور کچھ فعل امر بھی لائے اور فعل نہیں بھی، یہ فعل نہیں اور یہ فعل امر ہے، اسی طرح یہاں پر بھی فعل امر ہے، اور اسی طرح یہاں فعل امر اور یہ فعل نہیں ہے، تو
یہ آپ کو تھوڑے بہت ان کے گردان یاد کرنی پڑے گی تو یہ سمجھ میں اچھے سے پھر آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے تمرین ہے ہوا سامہ الیوم۔ اب دیکھیے ہوا کے ساتھ سامہ استعمال ہوتا ہے، ہوا یعنی واحد کے ساتھ واحد اور غائب کے ساتھ غائب اور مذکر کے ساتھ مذکر، یہ مذکر ہے اور واحد بھی ہے اور غائب بھی ہے۔ ہوا سامہ الیوم، اس نے روزہ رکھا آج، روزہ رکھا۔ اسی طرح اب مؤنث ہے ہیا، اس کے ساتھ آئے گا سامت، سامہ سامہ سامو سامت، تو اسی طرح اس کے ساتھ سامت استعمال ہوگا، یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوگا اور یہ مذکر کے ساتھ۔ اس نے روزہ رکھا گزشتہ دن، گزشتہ دن، انت یہ امسی گزشتہ دن، انت سمتا آپ نے روزہ رکھا یوم السبتی سنیچر کے دن، تو اسی طرح یہ سامہ سے ہے تو سمتا اسی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو انت اسی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آپ نے روزہ رکھا، دیکھیے اس کے ساتھ ہم سمتا استعمال، اسی طرح انتی کے ساتھ سمتی ہم لائیں گے فعل، تو آپ نے روزہ رکھا لیکن یوم الاحدی یہ ہو گیا اتوار کے دن۔ اب دیکھیے یہ سمتی مؤنث کے ساتھ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے انا سمتو میں نے روزہ رکھا، دیکھیے انا کے ساتھ ہم نے سمتو یعنی واحد متکلم کے ساتھ واحد متکلم والا صیغہ لایا ہم نے، یوم الاثنین سوموار کے دن۔ اسی طرح انا اصوم میں روزہ رکھتا ہوں یوم الثلاثاء منگل کے دن، انت تصوم آپ روزہ رکھتے ہو یوم الاربعاء تو بدھ کے دن، انتی تصومین آپ روزہ رکھتی ہو یوم الخمیس جمعرات کے دن، ہوا یسوم وہ روزہ رکھتا ہے۔ اب اس طرف ہے مضارع کے صیغے اور اس طرف انہوں نے ماضی کے صیغے لائے ہیں، دیکھیے اسی طرح ہوا یسوم وہ روزہ رکھتا ہے یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، ہیا تصوم وہ روزہ رکھے گی غدن آنے والے دن۔ اب دیکھیے اس سائڈ انہوں نے صرف ماضی کے صیغے لائے اور اس سائڈ انہوں نے مضارع کے صیغے لائے، تو سامہ سے یسوم ایسے ہی سامہ یسوم یہاں پر اسوم لایا ہے واحد متکلم کے لیے، تو اسی طرح یہ دیکھیے یہ اسی کا سامہ یسوم جو میں نے ابھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے، تو یہ ماضی کے صیغے اس سائڈ اور یہ مضارع کے صیغے ہے، اس کا یہ خیال رکھنا ہے ترجمہ کرتے وقت، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں ہم۔ تو اسی طرح دیکھیے تمرین نمبر 4 ہے جاز لہو، یہ غائب کے ساتھ استعمال کر لیں گے ہم لیکن مذکر کے ساتھ، لہو جاز لہو اس کے لیے جائز ہے۔ اب یہ جاز اللہ یہ مؤنث کے ساتھ ہم استعمال کر لیں گے واحد کے ساتھ، یہ بھی واحد کے ساتھ کر لیں گے لیکن یہ مؤنث یہ واحد کے ساتھ اور غائب جو یہاں حاضر نہ ہو، اسی طرح جاز اللہ کا یہ واحد کے ساتھ مخاطب کے ساتھ استعمال کر لیکن مذکر کے ساتھ، جاز اللہ کا آپ کے لیے جائز ہے، جاز اللہ کی مؤنث کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ہم، تو یعنی جو حاضر ہو یہاں پر جاز اللہ کی آپ کے لیے جائز ہے یعنی مؤنث کے ساتھ، جاز علی یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے، اسی طرح انہوں نے مضارع لایا تو جائز ہوتا ہے یا ہوگا، یہ یجوز مضارع ہے اس پر جائز ہے، تو یہاں ہوتا ہے یا ہوگا ترجمہ ہوگا اس کا، یعنی جو نیچے والا ہے یہ مضارع والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جاز لہو الصوم اس کے لیے جائز ہے الصوم روزہ، وما جاز لہو اور نہیں ہے جائز لہو اس کے لیے ترک الصوم و ترک الصلاۃ روزے کا چھوڑنا اور نماز کا چھوڑنا، یجوز لہو جائز ہوتا ہے روزہ، ولا یجوز نہیں جائز ہوتا ہے لہو ترک الصوم اس کے لیے روزے اور نماز کا چھوڑنا۔ اس طرح انت مریض آپ بیمار ہو، یجوز لک آپ کے لیے جائز ہے ترک الصلاۃ ترک الصوم یہ روزے کا چھوڑنا، فلا تصم الیوم آپ روزہ نہ رکھے آج۔ اسی طرح انا قوی میں طاقتور ہوں، لا یجوز لک نہیں ہے جائز آپ کے لیے ترک الصوم روزے کا چھوڑنا، فصم آپ روزہ رکھے الیوم آج۔ تو اسی طرح ہے تمرین نمبر 3 محادثہ، یہاں پر ہے گفتگو کے متعلق، کیف لیلۃ القدری، لیلۃ القدر کیسی ہے، لیلۃ القدری لیلۃ مبارکۃ بھی لکھ سکتے ہو آپ۔ تو اسی طرح فی ای شہر لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر فی شہر رمضان۔ اسی طرح متی نزل القرآن الکریم تو کب اترا قرآن کریم، نزل القرآن الکریم فی شہر رمضان۔ اسی طرح ماذا تعمل فی شہر رمضان آپ کیا کام کرتے ہو شہر رمضان میں، اصوم و اذکر اللہ و اقرأ القرآن۔ اسی طرح یہ دو کم سے کم آپ خود حل کر لیجیے گا، جیسے بأی شیء تفرح فی ھذا شہر، اس مہینے میں آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو افرح فی ھذا الشہر بالصوم والتلاوۃ، اسی طرح یہ والا آپ کم سے کم خود حل کر لیجیے گا۔ تو چلیے یہ ہو گیا ہمارا سبق۔